السلام علیکم ناظرین، محکمہ بہبود آبادی ضلع اٹک کے زیر اہتمام MC ہائی اسکول میں یوم اقبال کی ایک تقریب منعقد ہوئی، جس سے CO ایجوکیشن ملک محسن عباس، DO سیکنڈری محمد اکرم ضیاء، دونوں ڈپٹی صاحبان نے خطاب کیا ہے۔ اس موقع پر عارف صاحب نے بھی خطاب کیا ہے، بچوں نے بھی ملی نغمے پیش کیے ہیں، ٹیبلو بھی پیش کیے ہیں، اور ضلعی جو آفیسر ہیں محکمہ بہبود آبادی کے، انہوں نے بھی خطاب کیا ہے۔ اس کی ایک رپورٹ ہے، وہ بھی آپ کو دکھائیں گے، اور آخر میں انعامات تقسیم کی گئے، اس کی بھی آپ کو ایک جھلک دکھائیں گے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان۔ اس میں محمد سے نہ ہو ہم بھی نہ ہو، بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو۔ چشم اقوام یہ نظارہ اب تک دیکھے، رفع شان و رفع نالگ ذکر دیکھے۔ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشم مکی، وہ ہاشم مکی مدنی العابی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، عالی کل ہے، اس پر ہی نظر ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ امار جماعت شیشم بی سے۔ ناظرین، یوم اقبال کے حوالے سے بچے ٹیبلو پیش کر رہے ہیں، یہ آپ کو دکھا رہے ہیں۔ اس دن کی مناسبت سے بچے ٹیبلو پیش کر رہے ہیں، بچے آپ کو دکھا رہا ہوں ٹیبلو پیش کر رہے ہیں۔ مختلف افسران موجود ہیں جی، ایجوکیشن افسران بھی ہیں، ڈپٹی صاحبان بھی ہیں، ایجوکیشن کے بہبود آبادی کے افسران بھی موجود ہیں، اور بڑی تعداد میں بچوں نے بھی پارٹیسپیٹ کیا ہے جی اس تقریب میں۔ ناظرین، CO ایجوکیشن ملک محسن عباس صاحب، DO سیکنڈری محمد اکرم ضیاء صاحب بھی پہنچ گئے جی تقریب میں۔ تھک کر نہیں گرتا شاہین، کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ ارتاد۔ Today I am here to talk about the biggest name in the history of Urdu literature of the last century, Dr. Allama Muhammad Iqbal. He is still regarded as one of the best poets out in the world in terms of his condition, quality, content and style. Dr. Allama Muhammad Iqbal was born in Sialkot in the year of 1877 and had a keen interest in Urdu, Arabic and Persian languages. Back at the college, he took and he even used to teach philosophy. Apart from that, he even had a degree in metaphysics and law. He worked as a barrister. Eventually, he got his PhD from Europe in the year of 1905. CO صاحب کا، اکرم ضیاء صاحب کا اور دیگر کا، چونکہ CO صاحب نے 11 بجے میٹنگ رکھی ہوئی تھی، یہ مجھے اکرم ضیاء صاحب نے DO صاحب نے بتایا ہے، اور انہوں نے اس میٹنگ میں جانا بھی ہے۔
تو ان کے پاس ٹائم نہیں ہے لیکن پھر بھی نکال کے آئے ہیں، تو یہ ہماری بہت بڑی عزت افزائی ہے۔ میں تہہ دل سے ان کا اپنے اسٹاف کی طرف سے، اپنی طرف سے اور اسٹوڈنٹ کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ سی او صاحب سے گزارش ہوگی کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب سی او ایجوکیشن ملک محسن عباس صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزت مآب جناب ظفر صاحب، ڈسٹرکٹ آفیسر ہیلتھ محکمہ بہبود آبادی، جناب اکرم ضیاء صاحب، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر سیکنڈری ایجوکیشن، ڈپٹی ڈی ای اوز، ٹیچرز، پرنسپل صاحبان اور بہت ہی پیارے بچوں، میں محکمہ بہبود آبادی کا انتہائی ممنون و مشکور ہوں کہ 9 نومبر کے حوالے سے انہوں نے ایک بار ڈے کا اہتمام ہمارے اس شہر کے سب سے خوبصورت اور پیارے تعلیمی ادارے میں کیا، اور پھر میں مزید محترم ڈسٹرکٹ آفیسر صاحب ظفر صاحب کا انتہائی ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے بہت محبت سے ہمیں یاد کیا اور اس تقریب میں شمولیت کا اعزاز بخشا۔ تو علامہ نے کہا تھا کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے ذرا نم ہو، تو یہ مٹی بہت زرخیز ایسا کی۔ اصل میں یوم اقبال منانے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ اپنی اس نئی نسل کو، اس اتنے عظیم الشان شاعر حکیم الامت حضرت علامہ محمد اقبال کے یوم ولادت کے حوالے سے، کہ ہمارے مشرق میں ایک یہ عظیم شخصیت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی، جنہوں نے اپنے فلسفہ کے ذریعے، اپنی فکر کے ذریعے، اپنی شاعری کے ذریعے اور اپنے نظریات کے ذریعے نہ صرف اس ہندوستان کی قوم اور اس ہندوستان کے مسلمانوں کو بیدار کیا، بلکہ پوری امت مسلمہ کی بیداری کے لیے ایک تحریک کا آغاز کیا۔ اس لیے حکیم الامت کو اس ہندوستان کا یا پاکستان کا حکیم نہیں کہا جاتا، انہیں حکیم الامت کہا گیا ہے، اور انہیں شاعر پاکستان نہیں کہا گیا، شاعر ہندوستان نہیں کہا گیا، شاعر مشرق کہا گیا ہے، کہ علامہ کی مثال اس مشرق کے سینیریو میں کہیں بھی نہیں ملتی۔ علامہ نے اپنے نظریات کے ذریعے، اپنے کلام کے ذریعے، اپنی شاعری کے ذریعے مسلم امت کو اس کا جو اصل، جو اس کی آئیڈینٹی تھی، جو اس کا تشخص تھا، جو اس کا تخصص تھا، اس سے آگاہ کیا۔ ایک انسان کے اندر اور ایک مسلم نوجوان کے اندر جو اس کی شخصیت تھی اور جو خودی تھی، اس کے ساتھ متعارف کرنے کا، اس کے بارے میں جو جوہر اللہ تعالیٰ نے ایک مسلم نوجوان کے اندر رکھے ہیں، اس کی توجہ اس کے اپنے اوپر دلائی کہ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ کہ جب یہ مسلم نوجوان اپنے آپ کو دیکھے گا، اپنی طرف دیکھے گا، اپنے اندر موجود جواہر کو دیکھے گا، اپنے اندر موجود صفات کو دیکھے گا، اپنے اندر موجود قدرت کی طرف سے ودیعت کردہ قوتوں کو دیکھے گا، تو وہ یقیناً یہ سمجھ جائے گا کہ میری وجہ سے میں اپنے گرد و پیش کو، اپنے اداروں کو، اپنے محکمے کو، اپنی سوسائٹی کو، اپنی قوم کو، اپنے ملک کے لیے میں کتنا مفید ثابت ہو سکتا ہوں، ہمارے ملک کے، ہمارے قوم کے، ہمارے معاشرے کے جو مسائل ہیں انہیں حل کرنے کے لیے میں کتنا مفید اور مؤثر ثابت ہو سکتا ہوں۔ لیکن اپنی یہ نئی نسل سے، اپنے طلباء سے، اپنے بچوں سے یہ ضرور گزارش کروں گا کہ علامہ اقبال کی شاعری کا بحیثیت طالب علم اس کا مطالعہ کریں۔ جیسے جیسے آپ تعلیمی مدارج میں اوپر جائیں گے تو اس کا مطالعہ علامہ کی شاعری کا آپ کرتے رہیں، اس کے اندر موجود جو تھیوری ہے، جو فلسفی ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور مسلم امت کی عظمت کو اور اپنے مسلم امت کے جو اصل لیڈر ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ذات اور ان کی صفات کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو یقیناً ہمیں جو ہماری نسل ہے، ہمیں آپ کی نسل سے بہت زیادہ امیدیں وابستہ ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو مسائل ہم نہیں حل کر سکے، بلکہ ہماری وجہ سے جو جن مسائل میں ابھی اضافہ ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ جوہر عطا کی ہوئی ہیں، وہ صلاحیتیں عطا کی ہوئی ہیں
کہ آپ اس قوم کے اور اس ملک کے اور اس امت کے مسائل بہتر طریقے سے آپ حل کر سکتے ہیں. تب جب آپ اپنے آپ کو پہچان سکیں گے، ان نظریات کو پہچان لیں گے اور جان لیں گے، علامہ کی شاعری کا مطالعہ کر لیں گے، قرآن پاک کا اور اس کی تعلیمات کا مطالعہ کر لیں گے، تو آپ ایک بہترین نوجوان مسلم بنیں گے، آپ ایک بہترین انسان بنیں گے، آپ بہترین مسلمان بنیں گے، اور نہ صرف اپنی امت کے لیے پورے عالم انسانیت کے لیے آپ انتہائی مفید انسان اور شہری بنیں گے. میں آپ سے اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اور میں توقع کرتا ہوں کہ آج سے آپ اپنے دل میں یہ عہد کریں کہ میں نے پہلے سے بہتر انسان بن کے دکھانا ہے، بہتر طالب علم بن کے دکھانا ہے، بہتر شہری بن کے دکھانا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. بہت بہت ایگزیبیشن ہے، بچوں نے اپنے طور پہ تیار کی ہے. جن بچوں نے یہ اپنے طور پہ یہ ماڈلز بنائے ہیں، میں انہیں شاباش دیتا ہوں، اور ان کے اساتذہ کرام کو بھی اور ان کے پیرنٹس کو بھی شاباش دیتا ہوں. انتہائی محترم جناب ملک محسن عباس صاحب CEO ایجوکیشن اٹک، جناب ڈسٹرکٹ آفیسر پاپولیشن ویلفیئر، اساتذہ کرام، سربراہان ادارہ جات، عزیز بچوں، السلام علیکم. ابھی بہت پرمغز انداز میں جناب CEO صاحب اپنی گفتگو فرما رہے تھے. عارف صاحب سے ریکویسٹ کی، لیکن انہوں نے کہا کہ 1 منٹ کے لیے، تو میں حکیم الامت کے ہی چند اشعار سے اپنی بات شروع کرتا ہوں کہ اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. تو جو پیغام CEO صاحب دے رہے تھے وہ پیغام یہ تھا کہ ہم نے اس امت کی آبیاری کرنی ہے، اور اس میں تعلیمی اداروں کا بہت بڑا کردار ہے، اساتذہ کرام کا بہت بڑا کردار ہے. تو میں یہ اساتذہ کرام سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ جو امت کے نونہال ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے اس انداز میں ان کی آبیاری کرنی ہے، اس انداز میں ان کی تعلیم و تربیت کو لے کے آگے چلنا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ ہمارے ملک کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے درخشاں ستارے بنے. اور ساتھ ہی جو ملک صاحب نے شعر پڑھا تھا کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے ذرا نم ہو، تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی. اسی کے ساتھ میں ملا کے پڑھتا ہوں کہ کرتا ہے جیسے مالی اپنے چمن کی خدمت، کرنا اسی طرح سے تم بھی وطن کی خدمت. محنت کی زندگی سے ہرگز نہ جی چرانا، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. یعنی اقبال کے، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ہر شعر میں جو انہوں نے میسج دیا ہے، وہ میسج امت کو صرف جگانے کے لیے نہیں تھا بلکہ اس میں عمل بھی پوشیدہ تھا. اگر ہم اس کو سمجھ سکیں، اس پہ عمل کر سکیں، تو کوئی وجہ نہیں کہ پورے اقوام عالم میں امت مسلمہ کا ڈنکا بجے. اور یہ بہت ہی اچھے انداز میں شاعر مشرق جو سچے عاشق رسول بھی تھے، جن کی اشعار قرآن کی تفسیر بھی ہیں، یہ ساری زندگی کے ہر پہلو کو احاطہ کیے ہوئے ہیں. ہم نے صرف یہ کرنا ہے، اساتذہ کرام نے اور ہم سب نے مل کے، کہ اپنے نونہالوں کو اس اقبال کے اس میسج کو سمجھانا ہے تاکہ وہ سمجھ کر اس پر عمل کرنے کے قابل بن سکیں. اور آج کے ڈے کا میری طرف سے یہی میسج ہے. میں مشکور ہوں عارف صاحب کا، اور میں انتہائی مشکور ہوں جناب CEO صاحب کا کہ میٹنگ میں بیٹھے ہوئے اپنے لے رہے تھے میٹنگ، اپنے ڈپٹی DOs کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے ریکویسٹ کی کہ سر صرف 10 منٹ ہمیں دے دیں، ہم بس 10-15 منٹ میں واپس آ جائیں گے اور میٹنگ کا سلسلہ یہیں سے کنٹینیو کریں گے. تو انہوں نے مجھے بڑی عزت بخشی اور یہاں پہ آپ سے بات کرنے کا بھی موقع مل گیا. انشاءاللہ جب کبھی بھی ہم نے عارف صاحب کو پکارا، یہ ہماری ہر کال پہ لبیک رہتے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ایسی تقریبات منعقد کریں گے. اور آخر میں یہ جو میں ماڈلز دیکھ رہا ہوں، یہاں میں یہ ذکر کرتا ضروری جاؤں گا
کہ لاسٹ ایئر ایک اسٹیم کمپٹیشن ہوا تھا، سائنس ٹیکنالوجی میتھ کمپٹیشن ہوا تھا. اس میں ڈسٹرکٹ اٹک میں اپنے جو صاحبان دوسرے اداروں کے بیٹھے ہوئے ان کے لیے یہ بات کر رہا ہوں اور بچوں کو بھی بات کر رہا ہوں کہ اس کمپٹیشن میں ہم نے صوبے لیول پہ پوزیشن حاصل کی تھی. سماجی سطح پہ جا کے اور 36 ضلع میں ضلع اٹک کی پوزیشنز تھی. ہمارا گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 ہزرو، گورنمنٹ MC اسکول جو کہ موجودہ جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ ماڈل اس کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ یہاں کے اساتذہ کرام بچوں کو عملی طور پر چیزوں کو سمجھانے میں جو ہے مشغول ہے. انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رکھے گا. اس طرح کی ایگزیبیشنز ہم منعقد کرتے رہیں گے. پاپولیشن ویلفیئر کا شکریہ، اور مجھے امید ہے کہ آئندہ بھی اگر ہمیں تعاون کی ضرورت ہوئی تو ڈی او صاحب، ڈی او پاپولیشن ویلفیئر ہمارے ساتھ یقیناً کاندھے سے کاندھا ملا کے چلیں گے تاکہ ہمارا جو مقصد ہے ان بچوں کی بہتر تعلیم و تربیت کرنا اس کو ہم حاصل کر سکیں. بہت بہت شکریہ. جوانوں کو میری آہیں سہار دے، پھر ان شاہین بچوں کو بالوں پر دے. خدایا آرزو میری یہی ہے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful, respected guest teachers and my dear fellows, Assalamu alaikum. Today, the topic of my speech is Allama Muhammad Iqbal. Allama Muhammad Iqbal got born on 9 November 1877 at Sialkot. He passed matriculation from Sialkot and went for further studies to Lahore. After completion of his bachelor degree, he practically got involved in developing of Muslim nation. Especially, his revolutionary poetry became the base of uniting whole Muslim of subcontinent, which was later converted on Pakistan independence movement. उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उन्हें अपनी मंजिल आसमानों में. नाज़रीन, ये बच्चा मिली नगमा पेश कर रहा है जी. यौम इकबाल के हवाले से जो प्रोग्राम आज हुआ उसमें ये मिली नगमा पेश कर रहा है जी. तकदीर है मुसलमान, मोमिन है तो वो आप है तकदीर इलाही, काफिर है तो करता है तलवार पर भरोसा. फिर जर्मनी और बरतानिया के सफर का नतीजा डॉक्टरेट और बाहर एडला की डिग्री थी. हासिल कराम इकबाल ने जिस दौर में आंख खोली वो दौर मुसलमानों की बदहाली और नामुरादी का दौर था. मुसलमान जो कभी जाओ हिम्मत के आला ओहदों पर फायद थे, गैर मुल्कियों की चीरादस्तियों का शिकार होकर जुल्म और इस्तदबाब के था गहराइयों में गिर चुके थे. नाज़रीन, यौम इकबाल के मौका पर ये बच्चे भी एक टैबलो पेश कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं जी. MC बॉयज़ हाई स्कूल में होने वाली यौम इकबाल के तकरीब के मौका पर ये टैबलो है जो बच्चे पेश कर रहे हैं जी. ये बड़ा अच्छा उन्होंने टैबलो पेश किया और बड़ी दाद वसूल की है जी. ये है टैबलो, इसकी अक्कासी की है जी यौम इकबाल के हवाले से बच्चों ने. ये आपको दिखा रहे हैं, ये स्कूल है MC बॉयज़ हाई स्कूल अटक. इसमें ये तकरीब हुई है जी महकमा बहबूद आबादी के ताउन से, और बच्चे टैबलो पेश कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं जी इस स्कूल से ये तकरीब और ये टैबलो. आज का दिन जो है हम अल्लामा इकबाल की इस अजीम मुफक्किर फ़लसफ़ी अल्लामा इकबाल को ख़राज अक़ीदत पेश करते हैं, और आज का दिन इनकी खिदमत और इनकी ज़रूरी पैगाम पर अमल पैरा होने का अहद करते हैं. इन्हीं का शेर है, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वीरानी से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साकी. इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी कौम में टैलेंट मौजूद है जिसका उन्होंने अपने शेरों में ज़िक्र किया, और इसी को लेते हुए इकबाल ने जो बरसग़ीर में पस्ती हालत देखी हमारी मुसलमानों की, उन्होंने कहा खोल आँख ज़मीं देख, फलक देख, फ़ज़ा देख, मशरिक़ से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख. और इसी अपने फ़लसफ़े पे उन्होंने मुख्तलिफ़ नज़रियात को उन्होंने जो उठाया है उसमें है मुलाकातें अरूज पर थीं, मुलाकातें अरूज पर थी तो जवाब अजान तक ना दिया. इकबाल सनम जो रूठा है तो आज मौज़न बने बैठे हैं. तो इकबाल की शायरी में हर मक्ता फ़िक्र को उन्होंने
کور کیا ہوا ہے۔ ایک ان کا ایک اور شعر ہے، نماز بھی جلدی میں پڑھتے ہیں، نماز بھی جلدی میں پڑھتے ہیں پھر سے گناہ کرنے کے لیے۔ اور آئیے ہم اپنے آباء و اجداد کے خواب کو پورا کر کے مزید محنت کرنے کا عزم کریں اور اقبال کی تعلیمات کے مطابق مل کر اپنے ملک و قوم کی ترقی کو آگے بڑھائیں۔ مجھے سب سے زیادہ خوشی ہے کہ پاپولیشن ڈپارٹمنٹ کے تعاون سے آج کی یہ تقریب منعقد کی جا رہی ہے، اور ہمارے لیے 9 نومبر کا دن جو ہے ہماری قوم کے لیے بہت اہم ہے۔ ہم اس دن کو اس طریقے سے مناتے ہیں کیونکہ قائد اعظم کے ساتھ علامہ اقبال کا یہ دن ہماری قوم کے لیے بہت اہم ہے، اور علامہ اقبال نے ہماری قوم کو جو پیغام دیا ہے وہ ہمارے لیے نہ صرف مشرِ راہ ہے بلکہ اقبال کی شاعری نے ہماری قوم کے لیے ایک منزل متعین کی ہے۔ خودی کو کر بلند اتمام کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتمام کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ان کے اندر خود شناسی اور خدا شناسی کا شعور پیدا کیا اور بدلیل کے مسلمانوں کو بتایا کہ آپ کے لیے علیحدہ خطہ ہونا چاہیے، کیونکہ آپ ہر لحاظ سے دوسری تمام اقوام سے، دوسرے تمام مذاہب سے بہتر ہیں، اور انہی کی کوششوں سے اس خواب کو ہمارے قدیم قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے دوسرے ساتھیوں کی کوششوں سے پورا کیا اور پاکستان آگے وجود میں آیا۔ اب یہ عظیم طلبہ آپ کی انتہائی محنت کی وجہ سے اس پاکستان کو آپ نے اور مزید اوپر لے کے جانا ہے۔ ناظرین، یہ مہمان گرامی جو ہیں، مختلف جو بچوں نے ایگزیبیشن تیار کیے ہیں، مختلف ماڈل تیار کیے ہیں، اس کا ایک جائزہ لے رہے ہیں جی۔ بچوں نے بڑے اچھا سے یہ چیزیں بنائی ہیں جی، یہ دیکھیں، اپریشیٹ کر رہے ہیں جی، بہت ہی اچھا کام بچوں نے کیا ہے، آپ کو یہ دکھا رہے ہیں، یہ دیکھیں، یہ سارے بچوں نے ماڈل تیار کیے ہیں جی۔ ناظرین، ججز حضرات جو ہیں وہ بھی جائزہ لے رہے ہیں کہ یہ بچوں نے یہ ماڈل تیار کیے ہیں، اس میں فرسٹ پوزیشن کس کی ہے، سیکنڈ کس کی ہے اور تھرڈ کس کی ہے۔ یہ ہے جی وہ ماڈل جو بچوں نے مختلف تیار کیے ہیں۔ یہ ایک نمائش ہے، اس کو اب نمائش کے طور پہ رکھا گیا ہے۔ یہ ججز صاحبان جائزہ لے رہے ہیں تاکہ فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ کا فیصلہ ہو سکے کہ کس بچے نے سب سے اچھا ماڈل تیار کیا ہے جی۔ کرنے والے بچوں میں نقد انعام اور سفٹیک تقسیم کی گئے۔ یہ وہ بچے ہیں جی جنہوں نے نمائش میں حصہ لیا اور ماڈل تیار کیے ہیں۔ ان بچوں کو بہبود آبادی کی طرف سے، سکول اعضاء کی طرف سے میڈل، نقد انعام اور سفٹیک تقسیم کی جا رہے ہیں جی۔ مختلف جو مہمان گرامی آئے ہیں ان کے ہاتھوں سے یہ انہیں دیے جا رہے ہیں جی، سفٹیک، نقد رقم اور میڈل۔ ناظرین، بچوں میں سفٹیک، میڈل اور نقد رقم تقسیم کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے اٹک ٹوڈے نیوز سے اجازت دیجیے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، پھر آپ کو کسی پروگرام میں لے کر جاؤں گا۔ اللہ حافظ جی۔